اسحاق ڈار صاحب کے جو انتہائی بدنام زمانہ اپنی فائنینشیل دھوکہ دہی، چکر بازی، فراڈ، فریب اور دو نمبری، اس کے حوالے سے پچھلے 20-22 سال میں جو نام اسحاق ڈار صاحب نے کمایا مالی اور معاشی میدانوں کے اندر دو نمبری اور چکر بازی کرنے میں، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں، آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے تحت یہی اسحاق ڈار ایک وزیر اعظم کے طیارے میں چوری چھپے مفرور ہوئے تھے، اور یہی اسحاق ڈار اب ایک دوسرے وزیر اعظم کی جناب چھتری تلے، آشیرواد تلے اور امپورٹڈ حکومت اور کرائم منسٹر کی سربراہی میں اور اس کے ساتھ وہ واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں آج اور کل۔ اور میں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ بریکنگ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا کہ پوری قوم حیران تھی پچھلے 15-20 دنوں سے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اس کے باوجود ایشین ڈیولپمنٹ بینک فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار، اس کے باوجود ورلڈ بینک فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار، اس کے باوجود سعودی عرب، قطر، UAE اور بہت سے ممالک کی طرف سے قرضے فراہم کرنے کی یقین دہانی اور کچھ کی طرف سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے باوجود یہ پاکستان کے اندر ڈالر اوپر کیوں جا رہا تھا۔ آج پوری پاکستانی قوم کو جان لینا چاہیے، پچھلے 20 دنوں میں امپورٹڈ حکومت نے انٹینشنلی، پرپزلی، جان بوجھ کر اکانومی کی خراب صورتحال پیدا کی تاکہ ایک ماحول بنایا جائے کہ کوئی ایسا فرد چاہیے، کوئی ایسا ڈاکٹر چاہیے کہ جو پاکستان کی اکانومی کو سنبھال سکے اور سنوار سکے۔ اور اس شریف خاندان نے، آل شریف نے بڑے طریقے سے پچھلے 20-25 دنوں میں پاکستان کی اکانومی کا پرپزلی بیڑا غرق کیا اور ڈالر کی قیمت 248-47 تک لے کر آئے، باوجود اس کے کہ فائنینشیل معاملات بیرونی طاقتوں کی آشیرواد کے ساتھ قرضوں کی صورت میں، امداد کی صورت میں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے جان کے اسحاق ڈار کی واپسی کی جسٹیفیکیشن کریٹ کرنے کے لیے پوری پاکستان کی عوام کا انفرادی معیشت اور پاکستان کی اجتماعی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور ڈالر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے۔ اور اب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس ڈالر کو نیچے لانے کے لیے ڈار تشریف لا رہے ہیں۔ میر بھی سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ آج امپورٹڈ حکومت پوری پاکستانی قوم کے ساتھ میر تقی میر کے اسی شعر کے مطابق مذاق اور کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہی اسحاق ڈار تھا جس نے 2015، 16، 17، 18 آرٹیفیشل طریقے سے اپنی حکومت کی اکنامیکل ول اس کو برقرار رکھنے کے لیے، آنے والا الیکشن جیتنے کے لیے 2018 کا، اس نے آخری 3 سال ڈالر کی قیمت مصنوعی طریقے سے مینٹین رکھنے کے لیے بہت بڑا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ مارکیٹ کے اندر خود جناب ڈالر پھینک کر ایک ان نیچرل طریقے سے زر کی رسد اور طلب کی جو ہے وہ معاملات یا میکنزم کے ذریعے سے نہیں، آرٹیفیشل طریقے سے صرف اپنی حکومت کی سیاسی امیج کو برقرار رکھنے کے لیے جس انداز سے اکانومی کو چلایا تھا، اور جب وہ پھر دوبارہ اوریجنل حالت پہ ہم لے کر آئے تھے، جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو اس کے ریپرکشنز ہم نے، اس کے آفٹر افیکٹس ہم نے جو ہے وہ برداشت کیے تھے اور پاکستان کی عوام نے برداشت کیے تھے۔ آج وہی ڈاکو، وہی چور، وہی مفرور، وہی مجرم ایک ملزم اپنے طیارے میں بٹھا کر ایک مجرم کو جو ہے وہ آج لا رہا ہے۔ یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کی پرفارمنس۔ ملک کے اندر سیلاب کی وجہ سے جو حالات ہیں، پچھلے 15 دن سے تقریباً پاکستان کی تمام اس 13 گیدڑوں کی جو PDM اور امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے سارے لیڈر جو ہے وہ باہر موج بیلا کسی نہ کسی بہانے کر رہے ہیں، اور باہر جا کر
ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں پاکستان کے لیے، ذلت اور رسوائی کا۔ بلاول زرداری نے جو پاک فوج کے حوالے سے اور ایجنسیز کے حوالے سے وہاں پہ جو باتیں کی، اور کرائم منسٹر نے جس انداز سے وہاں پر لکھی ہوئی تقریر کی اور جس انداز سے بھیک مانگی اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، اس سے بھی پاکستان کی خفگی ہوئی اور پاکستان کی جناب انٹرنیشنل لیول پہ جو رسوائی ہوئی وہ سارے دنیا نے دیکھا۔ کہاں پہ عمران خان صاحب کی تقریر تھی کہ جس کو دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کے سربراہان نے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھ کے سنی تھی UN میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں۔ اور کہاں پہ موجودہ کرائم منسٹر کی جس کی کوئی انٹرنیشنل، نیشنل، ریجنل لیول پہ عزت اور وقار نہیں ہے، خالی کرسیوں کے ساتھ، اور پورا ہال خالی تھا۔ کسی امپورٹنٹ ملک کے سربراہ نے گوارا نہیں کیا کہ اس کے بیٹھ کے اس کی تقریر کو سنا جائے، لیکن وہاں پر بھی جو مانگ اور تانگ انہوں نے ڈالی، اور اس کے بعد پھر ایک انٹرویو دیتے ہوئے جس انداز سے اینکر سے منتیں ترلے کرتے رہے امداد کی اور بھیک کی، اس سے بھی پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسحاق ڈار بگھوڑے کے واپس آنے سے اکانومی نہیں سدھرنی، بلکہ فوری طور پر الیکشن کروا کے جس پارٹی کو، جس لیڈرشپ کو پاکستان کی عوام اور سواد اعظم اور ماس مائنڈ وہ اقتدار دینا چاہتے ہیں، ان کو اقتدار ملے گا تو پاکستان کی اکانومی سدھرے گی، پاکستان کے اندر مہنگائی کنٹرول ہوگی، پاکستان کی عوام کے کچن چلیں گے، پاکستان کی عوام اس 44% انفلیشن ریٹ سے چھٹکارا ملے گا، پاکستان کی ایکسپورٹ لیول بہتر ہوگی، پاکستان کی امپورٹس کنٹرول ہوں گی، پاکستان کی فارن ریمیٹنس بہتر ہوں گی، اور پاکستان کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آئے گی۔ کسی بھگوڑے اسحاق ڈار یا اس کے بعد سلطان مفرور، نواز شریف جو باہر بیٹھ کے اب اگلا پلان بنا رہے ہیں، میں یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں کہ سلطان مفرور کی واپسی کا کوئی دور دور تک چانس نظر نہیں آتا، اور یہ پری پلانڈ صرف اور صرف شہباز شریف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اس کی امپورٹنٹ حکومت کو اپنے تئیں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ اسحاق ڈار کی واپسی کے ریپرکشنز وہ انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تیسری اور آخری بات جس کے حوالے سے اسپیشلی آج کی پریس کانفرنس رکھی گئی ہے، پچھلے 2 دنوں سے وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رانجھا رانجھا کر دے میں آپو رانجھا ہوئی۔ وہ بیگم صفدر امان جن کا تازہ ترین نام جو ہے نا میڈم پلانٹ ہے، وہ آڈیو ویڈیو جو میوزک سینٹر انہوں نے کھولا ہوا تھا، دکان کھولی ہوئی تھی، وہ بیچاری خود اس کا شکار ہو گئی۔ یہ اللہ پاک کا ایک مکافات عمل ہے، یہ اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے۔ جو بیگم صفدر امان دعوے کیا کرتی تھی کہ میرے پاس ججوں کی، جنرلوں کی، سیاستدانوں کی ہر قسم کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے، اور پھر وہ انہی آڈیو اور ویڈیوز کو استعمال کر کے بہت سے ججز سے اور بہت سے بیوروکریسی سے اور بہت سے لوگوں سے اپنے مطلب کے فیصلے اور اپنے مطلب کے ڈیسیژن لیتی رہیں اور لینے کا دعویٰ بھی کرتی رہیں۔ آج اللہ پاک نے عین چوراہے میں ان کی ہنڈیاں پھوٹی، اور پھر وہ 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی نہیں، کئی گھنٹوں کی ان کی آڈیوز جناب وہ مارکیٹ کے اندر اس وقت لانچ کر رہی ہیں۔ اب ان آڈیوز کے ذریعے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے آتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 1% بھی کسی نمائندے نے بیگم صفدر امان کی خاص کنیز اور خادمہ بیگم مریم اورنگزیب سے لے کے ان کے کسی بھی ترجمان نے یہ انکار نہیں کیا کہ یہ ڈمی ہیں، فیک ہیں، سیوڈو ہیں، سو کارڈ ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ اور دلچسپ پہلو ہے ان آڈیو لیکس کا۔ اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بالکل ہے، لیکن وہ اکثر ایک میں شعر سناتا ہوں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر، اور وہ کہتے ہیں کہ اے بیڈ مین کوز ود اٹس ٹول، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ آپ کی حکومت ہے، آپ کا اقتدار ہے، آپ کا وزیر اعظم ہاؤس ہے، آپ کی آئی پی ہے، آپ کے انڈر ایف آئی اے ہے، آپ کے انڈر آئی ایس آئی ہے، آپ کے انڈر ایم آئی ہے، آپ کے انڈر ساری ایجنسیاں ہیں۔ الزام جو ہے وہ اپنے
سقراط اور بکرات، طلال چودھری جیسے لوگ اور میاں جاوید لطیف جیسے لوگ اور مریم اورنگزیب جیسی خادمائیں الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی لگا رہے ہیں کہ جناب انویسٹیگیشن کریں گے، عمران خان کی باقیات نے یہ کیا، عمران خان کی جناب ٹیم نے یہ کیا، عمران خان نے یہ ذمہ دار ہے اس کا۔ میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ کھوتا مریا کھاریاں تے سوگ وزیر آباد، یہ محاورہ تو سنا ہوا نا؟ وہ خدا کے بندو، حکومت آپ کی ہے، ایجنسی ساری کی ساری آپ کو جواب دے ہیں۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس ان سیو ہے تو سب سے پہلے تو کان پکڑا کے لتر مارنے چاہیے اس وزیر اعظم کو کہ جو اس کا کسٹوڈین اور انچارج ہے اس ہاؤس کا، سب سے پہلے تو اس کو کان پکڑانے چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، پھر اس کی سیکورٹی ٹیم سے پوچھنا چاہیے، پھر اس کے چیف سیکورٹی افسر سے پوچھنا چاہیے، پھر آئی بی کے اور باقی خفیہ ایجنسیز کے سارے سربراہان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ تم لوگوں کی نااہلی ہے کہ ایک ایٹمی پروگرام کا حامل ملک جو ریجنل لیول پہ، اسٹریٹجیکل لیول پہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ملک ہے، اس کا وزیر اعظم جو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اس کے وزیر اعظم کا ہاؤس اور دفتر وہ ان سیو ہے، اس کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، گھنٹوں کی جناب اس کی آڈیوز وہاں پر جناب آلہ لگایا ہوا ہے یا جالا لگایا ہوا ہے، جو بھی لگایا ہوا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وزیر داخلہ ہے۔ یہ جو مونچھوں والا باندر ہے بنیادی طور پہ اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ میں بیگم مریم اورنگزیب اور بیگم صفدر روان، میں دونوں سے کہوں گا کہ سب سے پہلے ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کی گوشمالی کرے اور پش پرتیت کریں۔ آئی بی جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے، ایف آئی اے رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے، اسپیشل برانچ رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے، سیکورٹی ساری رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے، وزارت داخلہ کے۔ یہ جو آپ کنکھیوں سے پی ٹی آئی کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا بڑا سسپیشس طریقے سے الزامات 2 دن سے لگانے لگے ہوئے ہیں، اس پہ لوگ ہنس رہے ہیں، ٹھٹھے باندھ رہے ہیں۔ جتنے اہل علم اور اہل دانش اور اہل صحافت اور اہل سیاست ہیں وہ اس پہ ہنس رہے ہیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ سوال گنا جواب چنا، یہ بالکل وہ والی مثال بنی ہوئی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اس کی مذمت کروں گا کہ جو سارے کا سارا سیٹ اپ ہوا اس پہ رانا ثناءاللہ کو کٹہرے پہ لایا جائے، رانا ثناءاللہ کو کے خلاف انکوائری کی جائے۔ اس نے کس کی مفادات کو پورا کرنے کے لیے، وہ کس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، وہ کس کا کٹ پتلی ہے کہ اس نے شہباز شریف کو اور بیگم صفدر روان کو اور پھر اپنے باقی 4 6 7 منسٹرز کو اور ان ساروں نے مل ملا کے یہ سارا ماحول بنایا۔ لیکن آخر میں کچھ چیزیں جو اس آڈیو لیکس کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بڑی الارمنگ ہے۔ انڈیا کے ساتھ محبت، انڈیا کے ساتھ الفت، انڈیا کے ساتھ راحت، انڈیا کے ساتھ ایفیلیشن، انڈیا کے ساتھ افیکشن، انڈیا کے ساتھ باہوں میں باہیں ملانا، انڈیا کے ساتھ گلے سے گلے ملنا، مودی کے ساتھ یاری، مودی کے ساتھ دلداری، مودی کے ساتھ شراکت داری۔ اس پوری آڈیو ویکس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ چور چوری سے تو جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، آل شریف جو مرضی ہو جائے انڈیا کے ساتھ محبت اور انڈیا کے ساتھ تعلق ان کا ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ثابت شدہ چیز ہوگی، ٹیسٹیفائیڈ اور ریکٹیفائیڈ ہوگی۔ دوسری چیز، بیگم صفدر روان ثابت ہو گیا کہ جھوٹوں کی آئی جی اور چیف سیکرٹری ہے۔ پبلک کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کے کہتی ہے کہ تیل کی قیمت اور بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو میری چیخیں نکلتی ہیں اور میرے ابا جی جناب وہ بڑے ہی آوازار اور لاچار ہو جاتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف سے۔ اور لیکس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پوچھتی ہیں کہ بھائی قیمتیں کیوں نہیں بڑھائیں، قیمتیں بڑھانی چاہیے تھی، یہ قیمتیں کیوں مینٹین رکھی گئیں، قیمتیں کیوں سسٹین رکھی گئیں۔ ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ محترمہ واقعتاً جو انہوں نے ایک بڑا مشہور زمانہ کہا تھا نا، پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں، پھر وہ جناب وہ جو کیلبری فورٹ آیا، پھر اور اس طرح کے دھوکہ دہی کے جو نا ان کے روایات تھی، اس کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے یہ گوئبلز کی اور میکاولی کی اور چانکیا کی سیاست بیگم صفدر روان کے اوپر ختم ہے، جھوٹ کی اور فراڈ کی اور فریب کی۔ اور تیسری آخری چیز، بے تحاشا چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس پوری آڈیو لیک سے۔ آخری چیز یہ کہ پوری پاکستانی قوم مہنگائی اور بے روزگاری کے شکنجے میں کس کے
6 مہینوں میں 11% سے 44% تک مہنگائی لا کر عوام کا، چاہے وہ پور کلاس ہے، مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے، ساروں کی چیخیں نکلوا کر آلے شریف اور یہ 13 گیدڑوں کا ٹولہ جو پارٹی ہے اس کے قائدین جناب دونوں ہاتھوں سے نہیں، 10 انگلیاں اور دونوں پاؤں، ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا کہ ماحول بنا کر لوٹ مار کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. لوٹ مار کی جناب انہوں نے مینا بازار لگایا ہوا ہے. انڈیا سے مشینریاں آ رہی ہیں، گریڈ اسٹیشن لگ رہے ہیں، ہاؤسنگ سکیمیں بن رہی ہیں. ڈاکٹر توقیر شاہ سے لے کے نیچے تک سارے سیکٹری ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کورنش بجا کے لا رہے ہیں کہ جناب جیسے آپ کا حکم، پورے خاندان کا غلام بن کے بیوروکریسی ان کے کاروباروں کو پروموٹ کر رہی ہے. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام سیلاب کی چکی میں پس رہی ہے، عوام یوٹیلٹی بلز کی چکی میں پس رہی ہے، عوام بجلی کا بل دینے کے بعد گھر کا کچن نہیں چلا پاتی، عوام سوئی گیس کا بل دینے کے بعد بچوں کی فیسیں نہیں دے پاتی، عوام کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ محال. بیگم صفدر روان کا داماد آلے شریف، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اس کے گریڈ اسٹیشن، اس کے پلانٹس، اس کی مشینری، چاہے انڈیا سے آئے چاہے امریکہ سے آئے، وہ جناب موج میلہ ان کا لگتا رہے گا. یہ پوری پاکستانی قوم جان چکی ہے. آخری بات، انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم تیار رہے. اسحاق ڈار جیسے بگوڑے کی یا سلطان مفرور نواز شریف کے آنے سے مسئلے حل نہیں ہونے، فوری الیکشن کروانے سے مسئلہ حل ہوگا. فوری الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ وزیر اعظم بنیں گے، تب اس ملک کے جو وہ سارے مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ.